اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پارہ نمبر 6 تک ہم نے قرآن رمضان سیریز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ویوز جو ہیں وہ کم ہیں، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ جو پرپز ہے، جو مقصد ہے اس سیریز کو کرنے کا، ایک تو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بہن، بھائی، بچہ، بچی یہ ویڈیو دیکھ کر قرآن کریم کو کھولتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی تلاوت شروع کرتا ہے ترجمے کے ساتھ، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ پر انوار میں قبول و منظور فرمائے. اور دوسرا جو میں نے عرض کیا وہ، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جب تک یہ ویڈیوز دیکھی جاتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ثواب پہنچے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو بھی اور جو کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو آپ تک پہنچانے کی ان کو بھی. آج ہم لوگ قرآن کریم کو سمجھنے کی اس بابرکت سیریز کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہم 7واں پارہ جو ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اس کا تفصیلی جائزہ جو ہے مختصر، یعنی وہ پوائنٹس کے اندر ہم وہ لیں گے. جہاں تک مجھے اس پارے کی سمجھ آئی ہے، یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے اہل ایمان کی پہچان، اس کے بعد حدود اور قوانین کی جو تکمیل ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم آتے ہیں اس پارے میں، اور شراب اور جوا کیوں حرام ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اطاعت اور تقوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس 7ویں پارے میں. اور جو انعام یافتہ اور سرکش قومیں ہوتی ہیں ان کا انجام کیا ہے، پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا وہ ہمیں بتاتا ہے. یہ سپارہ ہمیں عملی شریعت اور اخلاقی پاکیزگی کا
جو پیغام ہے وہ دیتا ہے. اس کی جو کنٹینیوٹی بن رہی ہے چھٹے پارے سے، وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کا جو باقی حصہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے جس کی کل 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس سپارے میں وَإِذَا سَمِعُوا میں جو شامل آیات ہیں وہ 82 سے 120 تک ہیں. ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ بات کرنے لگے ہیں. اور جو رکوع ہیں وہ 11 نمبر رکوع سے لے کر 16 نمبر رکوع جو ہے وہ شامل ہے اس بارے میں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، دوسرا جو اس کے اندر ہے مقام وہ ہے سورۃ الانعام کا. اس کا ابتدائی حصہ آئے گا. سورۃ الانعام جو ہے ایک مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، جس کی کل آیات 165 ہیں اور کل رکوع اس کے جو ہیں سورۃ الانعام کے وہ 20 ہیں. اور 7ویں پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا میں اس کی جو آیات شامل ہیں وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 110 تک جو ہے وہ شامل ہے. اور تقریباً اس کے اندر 1 سے 13 رکوع جو ہیں وہ شامل ہیں سورۃ الانعام کے وَإِذَا سَمِعُوا میں. اب ہم بات کر لیتے ہیں سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں نا 82 سے 120 تک، ان کے بارے میں. آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 تک اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو یہ آیات جو ہیں یہ ایمان والوں سے محبت کے بارے میں ہیں. اور بعض اہل کتاب، خاص طور پر جو نصارہ ہیں، میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن سن کر رو پڑتے ہیں اور حق کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں. پیغام جو ہے ان 3 آیات کا وہ یہ ہے کہ حق سننے والا نرم دل ہدایت جو ہے وہ پا لیتا ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88 جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال کو حرام نہ کرو، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے خود پر حرام نہ کرو، اعتدال اختیار کرو. ان 2 آیات کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دین میں غلو یعنی جھوٹ یا اضافہ جو ہے وہ پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے. آیت نمبر 89 جو ہے قسموں کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بے سوچے سمجھے جو قسم کا کفارہ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا، ورنہ 3 دن کے روزے. اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 93 تک شراب اور جوئے کے حرام ہونے کے بارے میں جو ہے وہ حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ شراب، جوا، بت اور پان سے ناپاک ہیں، شیطان ان سے دشمنی ڈالتا ہے. تو ان آیات کا جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شراب اور جوا معاشرے کو تباہ کرتے ہیں. آیت نمبر 94 سے 94 سے 100 تک 100 تک کار کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں اس پارے میں آتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار جو ہے وہ منع ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کا امتحان لیتا ہے. یہ ان آیات میں آتا ہے. پھر آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک جو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ بے جا سوالوں سے بچو، ایسے سوال نہ کرو جو مشکل پیدا کریں. اور ان آیات میں وصیت کے وقت جو گواہی کے اصول ہیں ان کے اوپر بھی روشنی وہ ڈلتی ہے. پھر آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک جو قیامت کا منظرنامہ ہے وہ آتا ہے. اللہ رب العزت رسولوں سے پوچھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور مائدہ کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے آیت نمبر 109 سے 115 کے اندر. اور پھر آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو وہی کہا جو تو نے حکم دیا. اور اس کے بعد پھر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ
شرک سے بچنے کا جو حکم ہے وہ آتا ہے۔ پیغام ان آیات کا یہ ہے کہ قیامت میں سچائی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، اعضاء ہمارے جو ہیں وہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام جو ہے وہ مبارک سورت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا میں، اور اس میں ایک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 110 تک کا جو ہے وہ اس کی شمولیت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک جو ہے وہ بیان کرتی ہے توحید کی بنیاد، زمین اور آسمان کا خالق اللہ رب العزت ہے، اس بارے میں بات ہوتی ہے، اور اندھیروں اور روشنی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ ان 3 آیات میں یہ ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں۔ ہر رسول کو جھٹلایا گیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انکار کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہے۔ ان آیات میں یہ ذکر آتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور قدرت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 32 میں قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ جو ہے وہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ واضح دلیل ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک جو ہے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے تسلی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا دراصل اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 73 میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، جو بیان قرآن کرتا ہے، وہ توحید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ستاروں کے بارے میں بات ہے، چاند کے بارے میں بات ہے، اور سورج کا جو مشاہدہ ہے اس کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو رد کیا، اس کے بارے میں جو ذکر ہے قرآن کریم وہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو پیغام آتا ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ جو ہماری سینس ہے، ہماری عقل ہے، وہ بھی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 90 جو ہے اس میں انبیاء کرام کا جو ذکر ہے وہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے قرآن کریم کا پیغام آتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ سب کے سب جن کا نام میں نے لیے ہدایت یافتہ تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 100 تک جب ہم جاتے ہیں تو جو کتاب کی ناقدری ہے نعوذ باللہ اس کے بارے میں بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور جھوٹ گھڑنا، اس کے بارے میں ان آیات میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 101 سے جب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 110 تک تو اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں بیان جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، آنکھیں جو ہیں انسان کی یا کسی کی بھی اسے نہیں پا سکتی اللہ رب العزت کو، ضدی دل جو ہیں، سخت جو دل ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اچھا، اب 7ویں پارے کے جو مرکزی اسباق ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ شراب اور جوا مکمل حرام ہیں، اور دین میں اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد توحید عقل اور فطرت دونوں سے ثابت ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں سب کے سب ایک ہی پیغام لائے، اور دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ اصل ہے، اور نرم دل جو ہوتا ہے وہ ہدایت قبول کرتا ہے، اور قیامت میں سچ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور مرکزی پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ سپارہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام پاکیزہ زندگی کا نظام ہے، توحید، تقوی اور اخلاقی پاکیزگی کے بغیر جو معاشرہ ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے،
اور اصل کامیابی جو ہے اخروی ہے، یعنی اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اس کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں 7ویں بابرکت پارے کو، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہر رمضان جب بھی زندگی میں الحمدللہ ہماری آتا ہے تو ہمیں یہ عہد کرنے کا اللہ رب العزت کی جانب سے موقع ملتا ہے کہ ہم نشے سے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے، توحید کو یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں گے، اور قرآن کریم سن کر دل جو ہیں اپنے، جو اگر خدا نخواستہ سخت ہو گئے ہیں، اس کی تلاوت کر کے اور اس کو سن کر اپنے دلوں کو نرم کریں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں سچا موحد بنا دے، ہمیں شراب، جوا اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ، اور ہمارے دلوں کو قرآن سن کر یا تلاوت کر کے نرم کر دے۔ جب ہم اس کی تلاوت کریں یا سنیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، اور اللہ رب العزت تو ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو آپ دیکھیے، کمنٹس آپ کر رہے ہیں، بہت مہربانی ہے آپ کی، آپ اس کو دیکھیے، اور آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا بنیادی جز جو ہے وہ بنائیے۔ نماز تو پڑھنی ہے، قرآن کریم بھی روزانہ بنیادوں پر بھلے تھوڑا ہی تلاوت کریں مگر روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت، توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔